पीछे बाजे वाले हाँ मौसी कहे दूल्हे वाली इमरान दूल्हा है, दूल्हा आगे जाएगा। The real truth is that Pakistan covets our territory, has continuously used terrorism to disrupt elections in Jammu and Kashmir. That a nation that committed genocide in 1971, Mr. President. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं आयशा अरमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, हर रोज़ एक नया अलमिया पाकिस्तान की सरजमीन पर जन्म लेता है। बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिन पर बात करना चाहते हैं, मगर उसके फ़ौरन ही बाद एक नया वाक़या जो है वो जन्म ले लेता है, जिसकी वजह से पुराने वाला वाक़या जो है वो कहीं दब कर रह जाता है। अब जनाब, ये अगर हम कहें कि इस दौरे हुकूमत में जिस तरह से फसलाइत की, बर्बरियत की मिसालें कायम की जा रही हैं, तो कुछ कम नहीं होगा। पाकिस्तान में इस वक्त जो जुल्म का निज़ाम चल रहा है, उसकी बाज़गश्त हमें सदियों सुनाई देगी। और ये याद आप रखिएगा कि जुल्म का दौर जो है वो हमेशा तारीख़ में अपना नाम लिखवा कर जाता है। और शहबाज हुकूमत ने जिस तरह से लोगों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, जिस तरह से लोगों के साथ इन्होंने जुल्म और ज़्यादती की मिसालें कायम कर दी हैं, शायद ही कभी ऐसा हुआ हो। अब जनाब, हुआ ये है कि कल रावलपिंडी में एहतजाज था, पुरजोर एहतजाज किया गया, कामयाब एहतजाज किया जा रहा है, मतलब गिना गया है इसको, और ये जलसे से ज़्यादा मौसर साबित हुआ। लेकिन जनाब, इसका जो एक रिएक्शन है इमरान खान की तरफ से जो आया है वो ये है कि अगर आपका एहतजाज बेहद कामयाब था तो फिर इसको मौखर क्यों किया गया। इस एहतजाज में हर तबका फ़िक्र ने जो है वो अपना हिस्सा डाला। और जनाब, खैबर पख्तूनख्वा से एक 83 साला खातून रोशन जहाँ भी आई, बड़े जोश और जज्बे के साथ आई, वलवले के साथ आई, चला नहीं जा रहा था लेकिन आई और इमरान खान के आवाज़ पर लब्बैक कहा। और जनाब, हुआ ये कि फिर वहाँ पर इनको धर लिया गया, पंजाब पुलिस की जानिब से इनको पकड़ लिया गया। और तो और पकड़ने के बाद भी सुकून नहीं आया, इनको जो है अदालत में पेश किया गया। अदालत में पेश करने से भी शायद जिगर में ठंडक नहीं पड़ी और इनको जो है वो रिमांड पर भेज दिया गया। लेकिन इस 83 साला खातून ने इस जुल्म के बावजूद जिस तरह से मुस्कुराते हुए विक्ट्री का निशान बनाया है ना, वो जो जालिम है, जाबिर है और जो हुक्मरान है, उनके मुंह पर एक बहुत ज़्यादा ज़ोरदार तमाचा रसीद कर चुकी है रोशन जहां। अब जनाब, ये मिसालें जो आप कायम कर रहे हैं, ये शायद बैनुल अक़वामी दुनिया में भी अपनी मिसाल आप ही होंगी। और जनाब, क्या कहें ये मरियम नवाज़ के ऊपर, जिनको औरत कार्ड तो बहुत खेलना आता है, लेकिन काश आप सीनियर सिटीजन्स का भी जो है वो कुछ ख्याल करती, आप उनके भी तकद्दुस का, आप उनके भी एहतराम का कुछ मान रख लेती, तो शायद आपके लिए भी कोई नरम गोशा जो है पाकिस्तान की आवाम रखती। अब जनाब, जिस दूसरे अहम पहलू के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, बैरिस्टर गौहर को जो है वो जनाब फारिग कर दिया जाना है। अब जो है इमरान खान साहब की तरफ से ये ताकीद की गई है कि अगर एहतजाज इतना पुर असर था, एहतजाज इतना ज़ोर पकड़ चुका था, बैरिस्टर गौहर ने जो है वो एहतजाज मौखिर क्यों किया, उसको मुलतवी क्यों किया। इस पर जनाब इमरान खान साहब ने आज सहाफ़ियों से बात करते हुए अपने गुस्से का इजहार किया, अपने कारकुनान से बात करते हुए, कुछ लीडरान से बात करते हुए उन्होंने गुस्से का इजहार किया। और उन्होंने ये बाकायदा तौर पे कहा कि बैरिस्टर गौहर जो है वो बुज़दिल आदमी है, इनको फ़ौरन चेयरमैनशिप से जो है वो हटाया जाए। अब एक ऐसा मामला जिसने जो है पाकिस्तान के लोगों को जो है वो एक हिजानी कैफियत में मुब्तला किए रखा है, अब तक जो है काजी साहब जो हैं वो एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। लानती डोनट्स खाने के बाद भी, शायद इनको मिले तो सच है नहीं वो, तो वो लानते और फिटकारे खाने के बाद भी जो है काजी साहब का दिल नहीं भरा। वो कहते हैं ना कि जब किसी ने ज़िल्लत, अल्लाह ताला ने जब किसी को ज़िल्लत से नवाजना हो ना, तो उससे फिर ऐसे काम ही करवा देता है कि वो लोगों के लिए जो है वो एक इबरत का निशान बनकर सामने आता है। और काजी साहब जो अपना सुप्रीम कोर्ट में एक किरदार बना चुके हैं ना, आप यकीन मानिए आने वाली नस्लों तक लोग जो है वो जज बनाने से भी जो है अपने बच्चों को गुरेज करेंगे और कहेंगे कि अगर काम करना है तो कोई अच्छा काम करो, वक्त के काजी मत बनना, काजी फायज़ ईसा जैसा मत बनना। ये लोग जो है वो मिसाल दिया करेंगे अपने आने वाली जनरेशन्स को। और जिस तरह से वो कहते हैं ना कि डाइन भी 7 घर छोड़ के जो है वो हमला करती है, तो काजी साहब ने अपने वो 7 घर भी नहीं छोड़े। अदलिया को, सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त को, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस को, इस्तेकाक को
انہوں نے جس طرح سے تار کیا ہے نا اس کی مثال کہیں نظر نہیں آتی. لیکن جناب تھوڑا بہت گلا مجھے وکلا برادری سے بھی ہے. وکلا بھی جو ہے وہ ہر معاملے میں تقسیم ہوئے نظر آتے ہیں. اگر آپ لوگوں کو آئین کی سپر میسی کا, عدلیہ کے وقار کا اتنا خیال ہے تو پھر اپنے ذاتی مفادات سے باہر نکلیے, آئیے پھر وکلا تحریک شروع کیجیے. لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر وہ لوگ جو کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو جو ہے وہ کرنے کے عادی ہیں, پھر ان کو جو ہے کل جب وقت بدلے گا تو آپ کو بھی ان کنسیکوینسز کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا. جناب آج 3 رکنی بینچ جو تھا پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا, جس میں سے منیب اختر صاحب کو جو ہے وہ ایکسپیل کیا گیا تھا جناب قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے, اور 11 جو ہے وہ اعتراضات لگائے گئے تھے. تو آج اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ آج جب یہ کمیشن بیٹھا تو اس میں منیب اختر صاحب نے جو ہے وہ بیٹھنے سے انکار کر دیا, اور انہوں نے بولا کہ میں نہیں بیٹھا, اور باقاعدہ طور پر انہوں نے اس کمیٹی کی تشکیل 9 کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے. اب جناب اگر یہ 3 رکنی مکمل کمیٹی نہ بیٹھی تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا فل کورٹ فیصلہ کرے گا, اور آگے جیسے کیس چلتا ہے پھر ہم اس سماعت کے آغاز پر بینچ کی تشکیل پر اعتراض تو کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے جسٹس منیب بھی شاید اسی پوائنٹ پر بینچ پر شامل نہیں ہوئے ہیں, کیونکہ جو تشکیل 9 ہیں وہی جو ہے وہ اس وقت سب سے بڑا معمہ بن چکی ہے. اب جناب اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جسٹس منیب اختر جو ہیں 63A کے آتھر جج ہیں, اور ان کا اس بینچ میں شامل رہنا یا نہ کرنا, نہ بیٹھنا رولز کے خلاف ہے. انہوں نے خود کو ریسکیو بھی نہیں کیا. جسٹس منصور علی شاہ جو اس وقت PNP کے ممبر ہیں, انہوں نے آرڈیننس پر سوال اٹھاتے ہوئے اس کمیٹی پر سوال اٹھایا تھا, اس لیے اس بینچ پر شدید اعتراض ہے. ایسے میں نیا بینچ بنانا کافی مشکل ہے, اور جناب قاضی صاحب کو تو ویسی ایکسٹینشن کی بہت جلدی ہے, تو وہ کل دوبارہ اس کیس کو سن کر جو ہے وہ یقینی طور پہ ایک نیا بینچ تشکیل دیں گے. اس میں اپنی من مرضی کے جو ہے وہ ججز کو بٹھائیں گے, وہی جو کہ بیٹھتے آ رہے ہیں اور جناب ان کی حمایت یافتہ ہیں. تو پھر کیا ہوگا کہ وہ فیصلہ سنائیں گے اس کیس کے حوالے سے, اور جناب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ لوٹا کریسی جو ہے اس کی راہ ہموار ہو جائے گی, اور تاکہ اس طرح سے جو ہے وہ قاضی صاحب کو بھی جو ہے وہ اپنے صبر کا پھل مل سکے, ان کو ایکسٹینشن مل سکے. اب جناب جو آخری نقطہ ہے جس پر میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے جناب اسرائیلی اخبار نے, ان کے ایک جریدے نے بہت بڑا معمہ کھڑا کر دیا ہے جناب. ایسے ہی نہیں, سینیٹر مشتاق کو جو ہے وہ کل اٹھا لیا گیا, ان کی بیوی ان کے بچوں کو جناب کس طرح سے لاٹھی چارج کر کے, ان کو ڈنڈے برسا کر ان کو اٹھایا گیا ہے جیسے کہ وہ پاکستان میں تو رہنے والے نہیں ہیں, یا غزہ کے اوپر آواز اٹھانے والا پاکستان کا دشمن ہے. آخر یہ کون سا ایجنڈا ہے جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی بنا رہا ہے؟ کیا اسرائیل کو تسلیم کیا جانا جو ہے وہ لکھا جا چکا ہے؟ کیا آپ اپنے نظریے سے, قومی نظریے سے روگردانی کرنے والے ہیں؟ تو جناب اسرائیلی اخبار نے عاصم منیر صاحب کو سپورٹ کرنے کا بھانڈا پھوڑ دیا ہے. اس جریدے کے مطابق پاکستان کی فوجی اور سفارتی حکمت عملی میں قابل ذکر تبدیلی ہے. سید عاصم منیر جو ہے وہ انہوں نے بڑے پیمانے پر احتجاج کے درمیان کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اظہار کیا ہے. یہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بہت سی قوموں نے فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے. اب جناب پاکستان میں جب فلسطین کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی ہیں تو پاکستان کے اندر جو موجودہ گروہ ہیں جیسے کہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف اسرائیل کے خلاف مظاہروں میں اہتمام کرنے کے لیے, تو ان مظاہروں کے جواب میں جنرل منیر نے اختلاف رائے کو دبانے کے لیے فیصلہ کن اقدامات کیے. ان سب جو ہے وہ باتوں پر ضرور غور کریے جو امن اور استحکام کے لیے عزم کے لیے ایک اشارہ ہے. انہوں نے اسلام آباد میں احتجاجی خیمے ہٹانے کا حکم دیا, اور اس کے نتیجے میں جناب سینیٹر مشتاق کی آپ فوٹیجز سامنے دیکھ رہے ہوں گے, ان کو جو ہے وہ ان کی اہلیہ سمیت اہم شخصیات کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور جناب اس پیغام کو بھی تقویت بخشی ہے کہ ان کی قیادت میں اسرائیل کے خلاف اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جائے گا. اب جناب کہاں گئے وہ صحافی, کہاں گئے وہ پٹواری جو کہ آ جاتے تھے عمران خان صاحب کو یہودی لابی, یہودی ایجنٹ جو ہے وہ ثابت کرنے کے لیے؟ اب بتائیے یہودی ایجنٹ کون ہے؟ اب بتائیے کون ان کا سرکردہ ہے؟ کون ان کا پاکستان میں جو ہے وہ کرتا دھرتا ہے؟ کون ہے جو اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ٹینیور میں حامد میر نے بھی یہ بولا تھا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو ہے جنرل باجوہ کی قیادت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے عمران خان کے اوپر بہت زیادہ زور ڈال رہی ہے, جس کے اوپر جو ہے عمران خان نے
منع کر دیا ہے، صاف صاف منع کر دیا ہے۔ اب جناب یہ سب ہونے جا رہا ہے۔ آخری بات جو میں کرنا چاہوں گی، اقوام متحدہ میں جس طرح سے ہمارے شوباز نے ہمیں ذلیل کیا ہے، ایک تو قرآن آیات نعوذ باللہ انہوں نے غلط پڑھی ہیں، ٹھیک ہے، اپنی طرف سے بنے تھے یہ جناب پرچی مافیا بننے چلے تھے، عمران خان کی کاپی کرنے چلے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہے، اور عقل ان کے پاس جو ہے وہ گٹوں میں بھی موجود نہیں ہے۔ اب جناب ان لوگوں نے جو ہے وہاں پر جس طرح سے تقریر کی ہے، مقبوضہ جموں کشمیر کا تذکرہ کرنے کے علاوہ انہوں نے جو ہے اس کا تو نام نہیں لیا، انہوں نے بولا ہے کہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ انڈیا جو ہے وہ اگر مداخلت کرے گا، مطلب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آزاد کشمیر تو انڈیا کا حصہ ہی نہیں ہے، آپ کس طرح سے جو ہے یہ بات کر رہے ہیں؟ اور جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مداخلت کرے گا تو ہم انڈیا کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹیں گے۔ اب میں نے آپ کو ویڈیو کی شروعات میں جو ویڈیو دکھائی ہے، یہ جناب انڈیا کی ڈیفنس منسٹر ہے، آپ اس خاتون کی عمر دیکھیے، اس کا لہجہ دیکھیے، اس کا کانفیڈنس دیکھیے اور اس کے الفاظ پر غور کریے، اس نے کس طرح سے جو ہے شوباز کی جو ہے وہ جئی تہی جو ہے وہ اتار کر اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے۔ اس نے بولا آپ کس طرح کی بات کرتے ہیں جناب، آپ کے تو اپنے ملک میں جو ہو رہا ہے، آپ کے ملک میں تو جمہوریت نام کی شے نہیں ہے، کسی پارٹی کو جو ہے احتجاج کرنے کا حق نہیں ہے، آپ لوگ جو ہے منافقت کی حدوں کو چھو رہے ہیں، اور جناب اس کے بعد بھی جو ہے وہ آپ بات کر رہے ہیں کہ انڈیا کو آپ جواب دیں گے۔ اور جناب اس کے بعد انہوں نے بولا ہے کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان میں اس وقت جمہوریت نہیں ہے، پاکستان میں اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے وہ راج ہے۔ اور جناب میں بات کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ کس طرح سے جو ہے وہ ٹائمز آف انڈیا میں جو ہے وہ انہوں نے دکھایا ہے کہ انڈیاز بروٹل ٹیک ڈاؤن آف پاک پی ایم اسپیچ، اس طرح سے بولا ہے۔ اور جناب اب یہ بات کر سکتے ہیں ہم کہ کس طرح سے انڈیا نے جو ہے وہ ان کو بھگو بھگو کے لتر مارے ہیں، ان کو ان کی اوقات دکھا دی ہے، اور ساتھ میں جناب انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ جناب آپ کی تو تاریخ بھری پڑی ہے، آپ کے پاس تو کبھی انڈیا میں پاکستان میں جو ہے فیئر الیکشن ہوئے ہی نہیں ہیں، ہمیشہ سے رگڈ الیکشن آپ کی تاریخ میں ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے یہ پاکستان کے کردار کے اوپر، پاکستان کی جمہوریت کے اوپر، پاکستان کے مقتدر حلقوں کے اوپر، پاکستان کی موجودہ دور حکومت کے اوپر۔ اب جناب ہم انا للہ و انا الیہ راجعون نہ پڑھیں تو کیا کریں؟ بہت شکریہ۔